أشهد أن لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے پوری دنیا میں انبیاء رسول علیہ السلام کو چنا اور ان کو منتخب فرمایا. پوری دنیا میں افضل ترین ہستیاں ہیں وہ. ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چنا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لیے ان کا انتخاب کیا. یہ دنیا میں عظیم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کا معیار قرار دیا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لائیں یہودی اور عیسائی اور دوسرے لوگ تمہارے جیسا ایمان، ابو بکر عمر عثمان علی اور ان کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو میں ان کا ایمان قبول کر لوں گا. اگر وہ اعراض کریں اور کہیں کہ ہمیں ابو بکر عمر عثمان علی اور ان کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین والا ایمان نہیں چاہیے، ہمیشہ کی بدبختی نحوست کے اندر ہیں. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری طرف سے ان سے نپٹوں گا اور ان کو اس کا بدلہ چکھاؤں گا اور سزا دوں گا جن کو تیرے صحابہ والا ایمان عقیدہ نہیں پسند آ رہا. اس سلسلہ میں ان کا مجموعی کردار جو تھا، دین کا شوق، آخرت کی فکر، بخشش، اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا، یہ بات ہم نے آپ کے سامنے عرض کی. پھر عقیدہ کی بات، خاص طور پر توحید، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے انہوں نے کبھی منتخب نہیں کیا. اور پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے. 100 سال وہ زندہ رہے. جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ تو کہتے ہیں نا کہ مرتد ہو گئے، معاذ اللہ دین چھوڑ گئے، لیکن 100 سال کے اندر کسی صحابی بڑے یا چھوٹے سے، مرد یا عورت، جوان یا بوڑھے سے ثابت نہیں کہ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے نظر ناز چڑھاوا چڑھایا ہو یا مشکل کشائی کی ہو یا 3 راتیں گزارے ہوں یا ان سے جا کے فریاد کی ہو. کتنی بڑی بات ہے مسلمانوں کے سمجھنے کے لیے. 1000 میں سے 999 شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہوتی. اللہ کر خالص ایمان نہیں میرے ساتھ شراکت، کمپنی سسٹم، سانج پان، کھاتا داری، نبی کو، رسول کو، ولی کو، پیر کو، پیغمبر کو، قبر کو، درگاہ کو، درخت کو، گھوڑے کو، تعزیے کو ساتھ شامل کرنا. اور یہ کہنا کہ نہیں جی ہمیں ان کو نہیں کچھ مانتے، سب کچھ اللہ ہے، یہ تو اللہ نے ان کو اختیار. یہی بات ابو جہل کہتا تھا، یہی بات ابو لہب کہتا تھا، اتبے شیبے کا عقیدہ بھی یہی تھا، مکہ کے کافروں کا عقیدہ یہی تھا، اس امت کے سب سے بڑے مشرک جو تھے ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ اصل تو اللہ ہے، اللہ دیتا ہے. یہی بات تو وہ کہتے تھے. 11ویں پارے میں اللہ نے واضح کی بات کئی جگہ پہ، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ قل افلا تتقون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو جہل اور اس کی کمپنی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، مکہ کے کافر کھڑپینچ، اس امت کے سب سے بڑے مشرک، آپ کے مخالف، جنگیں لڑنے والے اور آپ کے سر کے اوپر مٹی ڈالنے والے، سجدے میں گئے آپ کی پشت پہ اوجری رکھنے والے، ان سے پوچھ کہ رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے انگوریاں نکال کر. ان سے پوچھ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ ان سے پوچھ کہ یہ دیکھنے اور سننے کی طاقت، دینا لینا زیادہ کم کرنا کس کی طاقت ہے؟ ان سے پوچھ کائنات کا نظام، گرمی سردی، شادی غمی خوش، یہ سارا کون چلا رہا ہے؟
اللہ فرماتا ہے کہ ابو جہل کا اور اس کی پارٹی کا عقیدہ تھا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام تو ایک اللہ کرتا. تو جب ہم ان کو کہتے ہیں کلمہ گو مشرک، کلمہ گو مشرک، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اللہ کے بندے بڑا ہو یا کوئی، اس کو شریک نہ کرو، سوال میں، استغاثے میں، فریاد پوری کرانے میں، مدد مانگنے میں، نظر نیاز چڑھاوا چڑھانے. اور کہتا بابا اصل تو اللہ ہے. ہم تو اللہ کے ان کو دیے ہوئے اختیارات جو ہیں، اس وجہ سے یہی ابو جہل کا عقیدہ. کیا فرق ہے تیرے اندر اور مکہ کے کافروں میں؟ دیکھو شرک شرک ہے. گردوارے میں ہو، مندر میں ہو، وہ مکے کا کافر کرے، چاہے تو کلمہ شریف پڑھ کے 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، تہجد اشراق پڑھ کے، بیت اللہ شریف کے پاس بیٹھ کے، حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان لیلۃ القدر میں کرے. شرک شرک. یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے پیمانے بدلے ہوئے ہیں کہ تو کلمہ پڑھ کے جو چاہے کرے. تو مقصد یہ صحابہ کرام کی بات میں بار بار کہتا ہوں کہ یار 100 سال ہے، ان کو صحت کی ضرورت تھی، اولاد کی ضرورت تھی، رزق کی ضرورت تھی، برادریاں تھیں، کھیتی باڑی تھی، ملازمت تھی، لالچ تھا، پیٹ لگا ہوا تھا، غصہ بھی آتا تھا. ساری یار کچھ تو سوچو مسلمانوں. 100 سال اور سب سے افضل قبر مبارک، کچھ نہیں کیا. اور تم ان کے غلاموں پتہ نہیں کیا کیا کہ تم کیا بنا کے بیٹھے ہو. کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ؟ یہی تو شیطان کی کامیابی ہے. جھوٹ اکیلا کبھی نہیں آتا. اکیلا جھوٹ آئے ہار کو گئے، جو سچ کے ساتھ مل کے آتا، ایمان شرک کے ساتھ مل کے آتا. یہ جو ملاوٹ ہے نا، دگڑ مگڑ پروگرام، یہ اللہ کو قبول نہیں. اب دوسری بات یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سنت کی پابندی، حدیث پر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ان کا کیا کردار تھا. اس میں بھی آپ دیکھیں خندق کا موقع ہے، چاروں طرف سے کافر آ گئے ہیں. بنو نذیر کا شیطان حیی بن اخطب نے جنگ بڑکائی ہے، مکہ والوں کو لے کے آیا، اور خیبر، فدق، واد القرا، تیمہ کا یہودی لے کے آیا، اور مشرق سے قبائل لے کے آیا کہ مدینہ کی معاذ اللہ اینٹ سے اینٹ بجا دے. اللہ نے مدد کی. 1 مہینہ کے قریب محاصرہ رہا. خندق کھودنے کا آپ نے حکم دیا. یہ لڑائی بڑی زبردست ہے جس کو غزوہ احزاب، غزوہ خندق کہتے. چاروں طرف سے مسلمانوں پر چڑھ آئے تھے، یہودی، عیسائی اور مشرک. تو اس وقت جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک پتھر اٹک گیا، ٹوٹتا نہیں تھا. آپ کو بتایا گیا، آپ خندق میں اترے اور آپ نے کدال پکڑی اور ماری زور سے، پتھر ٹوٹا، وہاں سے چنگاری نکلی، روشنی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی جناب آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا روم سنا؟ جناب سنا ہے، بڑی حکومت ہے، بڑا دبدبا ہے، بڑے لشکر ہے، پوری دنیا پر چل. میرے اللہ نے مجھے یہ روشنی میں روم کے محلات دکھائے ہیں کہ میری امت جہاد کرے گی، روم ٹوٹے گا اور روم کے محلات پر میری امت قبضہ کرے گی. وقت آئے گا. پھر دوسری ضرب لگائی، پتھر ٹوٹا، چنگاری نکلی، روشنی ہوئی. مسکرائے. عرض کیا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ میں ایران سنا ہے، اس وقت کا وائٹ ہاؤس، بیت الابیض، آتش کدا، ہزاروں سال سے قائم طاقت. سنیے جی سنیے، ہاتھیوں کا لشکر ہے، بڑا دبدبا اور دنیا. میرے اللہ نے مجھے یہاں ایران کے محلات دکھائے ہیں، آتش کدا ٹھنڈا ہوگا اور اللہ اکبر کی صدائیں وہاں بلند ہوں گی اور میری امت وہاں غالب آئے گی. اور تیسری ضرب پہ یمن کی خوشخبری دی. کیا ایمان تھا، کیا اطاعت تھی، کیا تصدیق تھی، کیا رسول اللہ پر اعتماد تھا، کیا حدیث اور سنت کو ماننے کا جذبہ تھا. کسی ایک کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی. ہر طرح سے تو دشمن ہے. قضاء حاجت کے لیے جانے کے لیے تو احتیاط کرنی پڑتی ہے. آدھی آدھی کھجور کھانے کو مل رہی ہے،
اور پیٹ پہ پتھر بندھے اور یہ ہمیں وعدے دے رہا ہے روح مرا جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا، غلامی کے زنجیریں ٹوٹے گی، ہم آزادی کی فضا میں سانس لیں گے، ہم روم و ایران پہ غلبہ پائیں گے جناب۔ جو فرمایا سچ فرمایا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اگر تم آئے ہو اسلحہ لے کے تو ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہوئی ہے، جب تک زندہ ہیں تم سے ٹکراتے رہیں گے کہ چومر تمہارا نکالتے رہے۔ کیا ایمان ہے صحابہ کا، کیا تصدیق ہے، ظاہری حالات دیکھو اور صحابہ کا ایمان دیکھو، حدیث کی تصدیق دیکھو، آپ کے فرمان پر مر مٹنا۔ اور ہمارا کیا حال ہے، سوشل میڈیا، ٹی وی اور اخبارات پڑھ پڑھ کے ذہن گندے ہو چکے ہیں۔ جب کوئی حدیث پیش کرو، کوئی آیت، اچھا یہ قرآن میں یہ حدیث میں میڈیا پہ آیا تھا، فلاں آدمی سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کی آیتیں اللہ کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن کی عظمت، جلال، وسعت، گہرائی، ٹھوس پن، اتنا اس کا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے انسان اثر نہیں ہوتا، اگر میں پہاڑ پر اتارتا وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، تیری اتنے تسلی نہیں پی۔ میڈیا وہ آگے ہو گیا، یعنی گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے معاذ اللہ کہ ایت غلط ہو رہی ہے، حدیث غلط ہو رہی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، نبی یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے جو تو کہہ رہا ہے؟ بابا غلط، دادا غلط، پردادا غلط، اڑوس پڑوس والے غلط، ہم بیت اللہ بنانے والے غلط، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہم غلط، یہودی عیسائی نبیوں رسولوں کی اولاد غلط، تورات انجیل والے غلط، اور تو ایک صحیح ہے۔ علیحدہ ہی بات تو نے پیش کر دی۔ کتنا پریشر تھا، کتنا دباؤ تھا ظاہری طور پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ اِی وَرَبِّی اِنَّهُ لَحَقٌّ۔ نبی تجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہی حق ہے جو تو پیش کر رہا ہے؟ تو کہہ دے مجھے میرے رب کی قسم ہے حق یہی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ تسلیم کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی، تم اپنے گھر میں اپنے گھر، حق یہی، یہ ہے بات۔ سوشل میڈیا اخبار کی خبر پڑھ کے تو ایت اور حدیث کو مشکوک سمجھتا ہے، کیا ایمان ہے یار تیرا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا جناب آپ کہتے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، سارے اونٹ ہوتے ہیں صحیح بالکل تندرست، ایک خارش والا اونٹ آتا ہے اور سب کو خارش لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کتنا ٹھوس عقیدہ دیا آپ نے، تھوڑا نہیں، ہاں لگ گئی، کب اونٹ آیا تھا، کتنوں کو لگی، کیا ضرورت ہے یہ باتیں پوچھنے کی؟ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عقیدہ دیا، فمن اجرب الاول، سب سے پہلے اونٹ کو جو خارش لگی تھی کس نے لگائی تھی؟ کہتا جی اللہ نے، تو بس پھر سب اللہ ہی لگاتا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا جناب میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، میں شہد پلاؤں۔ اس نے کہا جی شہد پلایا ہے، پیٹ خراب ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، میں شہد پلاؤں۔ اس نے کہا جناب ابھی پیٹ ٹھیک نہیں ہوا، میں شہد پلاؤ۔ فرمایا صدق اللہ، اللہ سچا ہے، کذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، شہد پلاؤ۔ اچھا شہد پلایا، وہ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ بیماری کے مطابق دوا چاہیے نا، بیماری تھوڑی ہوتی ہے، بیماری زیادہ ہوتی ہے، یہ تو ایک اللہ کا نظام ہے۔ اور جب شہد شفا، اللہ نے اس کو شفا کہا، تو جب وہ پوری ہوئی اللہ نے صحت دے دی۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ آئی؟ ظاہری طور پر وہ کہہ رہا تھا
آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر کھڑے تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شفا ہے. تو بات ہمیں یہ سمجھائی کہ تمہاری آنکھیں بھی ایک چیز دیکھیں نا، تمہارے سامنے بھی کوئی بات آئے نا جو ظاہری طور پر تمہیں یہ محسوس ہو معاذ اللہ کہ جو اللہ رسول کہہ رہا ہے یہ اس کے خلاف، تم کہو اللہ سچا رسول سچا، جو فرمایا سچ فرمایا. میری عقل میں آئے میں تب بھی مانتا ہوں، نہ آئے تو تب بھی مان. یہ ہے ایمان. ابو بکر کو کیوں درجے ملے؟ ابو بکر جو صدیق بنا، مقام نبیوں کے بعد گروہ صدیقوں کا ہے، اور نبیوں رسولوں کے بعد پوری دنیا میں صدیقوں کا امام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی. کیوں درجے ملے؟ وہ یہی بات، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. بات منہ سے نکلتی کیا ٹھیک کئی موقعوں پر. تو میرے بھائیو، ایمان عقیدہ یہ ہے وہ چیز. اللہ کہتا ہے ایسا رکھو ڈامن ڈول نا، ہاں وہ پتہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہیں. ویسے حدیث تو یہ ٹھیک ہے، پر آخر مطلب ہے آخر وہ بھی اتنے بڑے عالم ہیں، اتنا بڑا ادارہ ہے، آخر ان کے پاس ہو تو اول تے عمل کرنا کہ آخر مانا رام تے ہوئی تھا ڈھیر، سامنے حدیث پڑھی ہے، آخر کر رہا ہے. تکلیف دڑا پارٹی شخصیت لوگ گلی محلہ تیرے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، تو نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اذان میں تو نے گواہی اللہ رسول کی دی ہے، تو پھر یہ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ یہ وہ کیا ہے؟ سمجھو دین، سمجھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک اقرار ہے، ایک عہد ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا اس پہ خاتمہ ہوا وہ جنت میں جائے گا. یہی وہ چیز ہے جو ابو طالب کو کہی جا رہی تھی. وہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ یہ عقیدہ کلمہ ہم سے کیا مانگتا ہے. ہماری طرح نہیں ہے 20,000 کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ہر علاقے کہہ رہا 1000 بار نماز پڑھنی نہیں ہے. ویسے کہتے ہیں کامیابی چاہیے، کامیاب. اللہ کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو تم آتے نہیں، اس کا مطلب تمہیں کامیابی نہیں چاہیے. ہر آدمی چاہتا ہے کامیابی ہو. کیا کامیابی ہو؟ حی علی الفلاح، الفلاح تمہیں بلایا جا رہا ہے اور تم مسجد میں آتے نہیں، تو کیا تمہاری کامیابی؟ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں کامیابی نہیں چاہیے. کامیابی چاہیے ہوتی تو مسجد میں آتے. حی علی الفلاح تمہیں بلایا جا رہا ہے کامیابی کے لیے، اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اس کے حکم سے رسول نے بتایا آؤ کامیابی. اچھا اللہ رسول کی بات مات الگ الگ، تو کامیابی لب لے. 75 سال ہو گئے سوائے بھوک ننگ دے اور ذلت رسوائی کے کچھ بھی نہیں مل رہا. سود کھا لو، رب رسول سے جنگ ہے. تو میرے بھائیو، صحابہ کرام نے بھی وقت گزارا. یہ نہیں کہ صرف گھر سیدھے کیے، روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے. رومیوں، ایرانیوں، یونانیوں، مصریوں کی تہذیبوں کو ملیا میٹ کر کے پوری دنیا میں کلمہ اسلام کا پرچم لہرایا، اور دنیا حیران ہو گئی کہ یہ عرب کے بدو بھیڑوں بکریوں کے چروائے کیا تھا؟ ایمان، عقیدہ اور پختگی تھی. ابوبکر صدیق خلیفہ بنے رضی اللہ تعالی. تجویز پیش ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن پہلے جو لشکر ترتیب دے گئے تھے جناب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں، اور بڑے بڑے کمانڈر جنرل صحابہ ان کی اطاعت میں، پھر آپ بیمار ہوئے، بیماری بڑھتی گئی، جھنڈا گاڑ دیا جرف میں مدینہ سے باہر، لشکر رک گیا، آپ کی وفات ہو گئی. ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تجویز پیش ہوئی کہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لشکر اب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اب حالات وہ نہیں. جیسے جی ٹھیک ہے حدیث تے ہے، لیکن دیکھو نا برادری، حالات ہو، زمین وہی، اسمان وہی، اللہ وہ، رسول وہ، رات اسی طرح، دن چاند سورت، حالات ہو.
حالات کو قرآن اس کے تابع کرنا ہے، یہ قرآن ہی حالات کے مطابق چلانا ہے، حالات وہ نہیں۔ شادی بھی مرضی، کاروبار میں مرضی، لباس میں مرضی، گھر میں مرضی، ڈرائنگ سجانے میں مرضی، حالات وہ نہیں۔ انہوں نے کہا جناب حالات، انہوں نے کہا نہیں لشکر جائے گا۔ انہوں نے عمر فاروق کو آگے کیا رضی اللہ تعالی، انہوں نے آگے کہا خلیفۃ رسول اللہ، یہ لقب ہے ابو بکر کا، باقی سارے امیر المومنین ہیں، لیکن خلیفۃ رسول اللہ، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ اس لیے ان کا لقب ہے خلیفۃ رسول اللہ۔ اے خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفے، کیا کر رہے ہو؟ ادھر مرتد کھڑے ہو رہے ہیں، زکوٰۃ کے منکر کھڑے ہو رہے ہیں، جھوٹے نبی کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور نے کہا ابو عمر رضی اللہ تعالی، جو بات کہنے سے تو ڈر رہا ہے نا، میں کہتا ہوں، تو ڈر رہا ہے نا کہ مدینہ میں یہاں قتل و غارت اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو، سن، اگر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مدینہ میں پڑا ہو بغیر کفن دفن کے، مجھے یہ منظور ہے، لیکن اپنے جیتے جی حدیث رسول، شاد رسول، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تبدیلی ترمیم نہیں ہوگی۔ لشکر جائے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر گئے۔ ابو بکر میں جرت نہیں ہے کہ آپ کی حدیث کو ختم کرے اور لشکر واپس لے، اور اسی جمنے استقامت کی وجہ سے ابو بکر کو اللہ نے کامیابیاں دیں اور سارے بحران ٹلے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ دیتے تھے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو نہیں دیں گے۔ ابو بکر نے کہا لشکر تیار، میں جنگ لڑوں گا، جو زکوٰۃ نہیں دیتے میں لڑوں گا ان سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کیسے لڑے گا تو؟ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، اور تو ابو بکر ان سے جنگ کرے گا؟ انہوں نے کہا واللہ لو قاتلنا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں ان سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو ان میں فرق کرے گا میں ابو بکر لڑوں گا ان سے، میں زکوٰۃ وصول کروں گا۔ اللہ کی قسم لو منعوا منی اقالا اناکن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بکریوں کی زکوٰۃ میں جو بچہ بکری کا ساتھ دیتے تھے، اگر وہ بھی روکیں گے میں لڑوں گا، کوئی میرا ساتھ دے نہ دے میں لڑوں گا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حدیبیہ کا موقع ہے، شرطیں طے ہو رہی ہیں، واپس جاؤ، عمرے کی ہم اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال آؤ، اور جو مکہ والوں میں سے آپ کے پاس آئے گا آپ واپس کریں گے، اور جو تمہارا ہمارے پاس آ جائے گا ہم واپس نہیں۔ عجیب شرائط، عمر تڑپ رہے تھے رضی اللہ، رسول اللہ شرطیں طے کر رہے تھے، کیونکہ آپ اللہ کے حکم سے طے کر چکے تھے کہ صلح کرنی ہے، اور فائدہ ہوا۔ آپ 1400 تھے، صلح ہوئی 2 سال بعد 10,000 تھے جب مکہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کو پتہ ہے اللہ کی حکمتوں کا۔ عمر تڑپ رہا ہے، گئے ابو بکر کے پاس رضی اللہ، یار ابو بکر ہم سچے نہیں ہیں؟ تو کہتا کیوں ہم سچے ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں؟ ہاں یار یہ شرطیں کیا ہو رہی؟ کہا چپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی جو نا رکاب پکڑ لے، پکڑ لے عمر، پکڑ لے رسول اللہ کی رکاب، بس۔ عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کیا ہم سچے ہیں؟ کیوں نہیں سچے ہیں، یہ جھوٹے نہیں؟ ہاں، جو ہم میں سے مر جائے جنت میں جائے گا، ہاں، جو ان میں سے مر جائے۔ تو پھر یہ نیچے لگنے والی کیا بات ہے؟ مہاد دنیا، آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی اور تجھے نہیں پتا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اس کا یہ نہیں، آپ نہ انی رسول اللہ، عمر میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس میں 2 پیغام تھے، ایک یہ کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اور ایک یہ
تو نے مجھے رسول تسلیم کیا ہے، جو میں کر رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں اس کو مان، تیری عقل میں آئے تب بھی مان، نہ آئے تب بھی۔ یہاں عقل، اور جو عقل کو آگے کرتا ہے وہ بے عقل ہے۔ یہ بھی سن لو، جو کہتا ہے یہ حدیث عقل کے خلاف، بڑے بڑے مولویوں کو ٹھوکر لگی۔ اوے قرآن حدیث اصل ہے، عقل ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اور جو عقل کا آگے سے مقابلہ کرتا ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ نے کہا جو کس کے آگے، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ جو اللہ کے حکم کے مقابلہ میں، رسول کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے کہ مقابلہ میں عقل پیش کرتا ہے، وہ شیطان ہے۔ عقل تو اللہ نے دی ہے عید کو سمجھنے کے لیے، عقل تو دی ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے، مقابلہ کے لیے۔ یہ جی عید عقل کے خلاف ہے، حدیث عقل کے خلاف ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ قرآن حدیث کا کوئی حکم بھی عقل کے خلاف نہیں۔ عقل تیری اور جو ہے نا وہ ایک کی مراد نہیں ہے، عقل کل پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ قرآن حدیث کے بہترین دین پیش کرتا۔ تو عقل کو آگے کرنا بے عقلی ہے، قرآن حدیث کو آگے کرنا، عقل پیچھے رکھنا، یہ عقل مندی ہے۔ گھوڑے کے آگے نہیں تانگا ہوتا، ڈبے بنو انجن نہ بنو، رسول کے پیچھے لگو، رسول کو اپنے پیچھے نہ لگو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مقام رسول، شان رسول، حرمت رسول سمجھ۔ اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، مرشد، معاشرت، ہر چیز میں آخری فیصلہ کرنے والا آپ کو تسلیم نہ کر لے، سارے بے ایمان، ایک بھی مومن نہیں۔ کوئی ایمان بھی چیز ہے، عقیدہ بھی کوئی چیز ہے، صحابہ کرام والا ایمان۔ عمر نے کہا جی ٹھیک کرو سے۔ رسول اعظم جنازہ پڑھانے لگے عبداللہ بن ابی کا، عمر فاروق آگے رسول آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس نے فلاں موقع پر یہ بات کی، فلاں موقع پر یہ بات کی، یہ تو منافق ہے۔ فرمایا عمر مجھے جنازہ پڑھنے دے، میں امید رکھتا ہوں شاید اللہ اس کو معاف کر دے۔ جب سارے لوگ پیچھے جو جنازہ پڑھ رہے تھے، عمر بھی پیچھے جنازہ پڑھ رہا تھا، ذہن نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی، طبیعت نہیں مانتی، لیکن سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں ہے، پیچھے کھڑا تھا۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر میں تمہیں اللہ رسول کے حکم سے ہٹ کر کوئی بات کہوں کیا کرو گے تم؟ عمر جلال والا، ہیبت والا، روب والا، سیدی سے فرمایا شیطان بھی تیری گلی چھوڑ جاتا ہے عمر۔ اور وہ عمر رضی اللہ تعالی جو 2.5 فٹ کی چھڑی ہلاتا تھا منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، اور پوری دنیا کے کافروں کے کمانڈر کانپتے تھے، یارو پتہ کرو عمر نے کہیں فوجیں ہماری طرف روانہ تو نہیں کرتی۔ 22 لاکھ مربع میل پہ دھاک بٹھانے والا۔ کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں قرآن حدیث سے ہٹ کے کوئی بات کہوں تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ آگے سے کوئی یہاں سے آدمی اٹھتا نا، صحابی عمر کے قریب تو اتنی بات نہ بنتی۔ فقام الاعرابی من اخرجات الناس، ایک دیہاتی کھڑا ہوا مجمع کے آخر میں، وہ بیٹھا تھا پیچھے، کھڑا ہو گیا، تلوار میان سے نکال کے عمر کی طرف سیدھی تلوار کر دی۔ کہا نقومک بہذا، عمر اگر تو نے اللہ اور رسول سے ہٹ کے کوئی بات کی کر کے دیکھ، اس تلوار کی نوک کے ساتھ ہم تجھے سیدھا کر کے رکھ دیں گے۔ عمر مسکرائے، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اس کا مطلب ہے عمر صحیح جا رہا ہے۔ میں نے کہا تھا یہ ڈرے ہوئے تو نہیں ہیں، ایمان میں نہیں کوئی ڈرتا، کہا تھا کہ ہم تمہیں سیدھا کر کے رکھ دیں گے۔
خوش ہوئے کہ اس کا مطلب میں صحیح جا رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جناب عثمان رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رضی اللہ جاؤ مکہ والوں کو یقین دلاؤ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے عمرہ کے لیے آئے. عثمان کو پتا تھا رضی اللہ تھا مکہ سے جان بچا کے نکلے ہیں. وہ خون کے پیاسے ہیں دشمن ہیں اور ہم سے کئی جنگیں لڑ چکی ہیں. 100 باتیں دماغ میں آ سکتی تھی لیکن صحابہ کا ایمان دیکھو. کہا جاؤ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر. عثمان نے حدیث پر آپ کے فرمان پر عمل کیا اور مکہ چلے گئے. بلوائی آئے کہا عثمان خلافت چھوڑو ورنہ شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا عثمان ایک وقت آئے گا میری امت پہ تکلیف کا اس وقت تو حق پر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے جو تجھے دین کی ذمہ داری امت کی دی ہوگی اس کو نہ چھوڑنا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے دستبردار نہیں ہوتا. شہادت ہو گئی شہید ہو گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت حدیث کو نہیں چھوڑا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ اور یہ مقداد ساتھیوں کو لے جاؤ مکہ پہ ہم نے حملہ کرنا ہے. میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے ہم ان کے سر پہ پہنچ جائیں. تو مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ ایک عورت کے پاس خط ہے اور وہ خط لے کے جا رہی ہے اور اس میں ہماری خبریں ہیں آنے کی مکہ والوں کے لیے. پہنچو روضۃ خاک نامی جگہ پر وہاں ایک عورت نمودار ہوگی اس کے پاس خط ہے وہ قبضے میں لے. چلے گئے وہاں بیٹھ گئے. عورت وہاں سے آئی گزر رہی تھی سوار راستہ روکا تمہارے پاس خط ہے ہمیں دو. ہمیں سے خط نہیں. گٹھڑی دیکھی سامان دیکھا خط نہیں نکلا. ساتھی کہنے لگے علی رضی اللہ تعالیٰ عورت ذات ہے ہم مرد ہیں جنگل ہے اکیلی عورت ہے اتنی جرت نہیں دکھا سکتی اس کے پاس خط نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان دیکھیے. کہاں خط مجھے بھی نظر نہیں آ رہا لیکن میں اپنی آنکھوں کو جھٹلا سکتا ہوں. دنیا کے اصول غلط ہو سکتے ہیں میرے تجربے مشاہدے غلط ہو سکتے ہیں لیکن جو بات آپ کے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے نکلی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پاس خط ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ خط نہ ہو؟ نظر نہیں آ رہا. سارا کچھ تلاشی دی اور ساتھی کہہ رہے کہ نہیں. دھمکی دی اس کو تو یہ ہم ننگا کریں گے. ننگا کیا کرنا تھا؟ ڈرایا نکال خط. وہ ڈر گئی اور بالوں کی چوٹی میں پیچھے یہاں اس نے خط چھپایا ہوا تھا نکال کے دے دی. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے مسئلہ بتایا. وہ کہنے لگا پوچھنے والا کہ آپ یہ بات کہتے ہیں آپ کا باپ عمر تو یہ کہتا تھا لیکن اس کو غلطی لگی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ اب باپ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی.
جن کے مشورے پہ رائے پہ قرآن آتا تھا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں دیکھو عقیدہ امر ابی یتبع اب امر رسول اللہ. مجھے تو یہ بتا کہ رسول اللہ کی بات ہم مانیں گے کہ عمر کی مانیں گے؟ تو نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے یا میرے باپ کا پڑھا ہے؟ یہاں باپ کیا کسی کے ساتھ 4 دن نتھی ہو جائیں اس کی غلط بات کی بھی طویلیں کر کر کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. مقلدین کو یہی تو مسئلہ ہے. ایتیں بدلی ہیں، حدیثیں بدلی ہیں، کتابیں موجود ہیں. مقلدین نے، اماموں کی تقلید کرنے والوں نے صرف اس لیے کہ ہماری بات غلط نہیں ہے ایت بدل دی. اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم. یہ ایمان. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا. وہ کہتا ہے کہ ابو بکر ایسے کہتے تھے، عمر ایسے کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ یہ کہتے. عبداللہ بن عباس کو بڑی محبت تھی رضی اللہ تعالیٰ بکر صدیق کے ساتھ، اور عمر فاروق کے تو وہ دست بازو ایسا چھوٹے ہونے کے باوجود. لیکن عقیدے کی بات آئی، کہتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم پر کئی آسمانوں سے پتھر نہ برسے. اس نے کہا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ماننا صحابہ کا، اور تم ڈر رہے ہو کہ پتھر نہ برسے؟ کہتے ہیں ہاں. تو جرم کیا ہمارا؟ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. جرم تمہارا یہ ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش نہ ہو. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں، تم آگے سے ابو بکر عمر کے قول پیش کرتے ہو رضی اللہ. اور یہاں صحابی کیا، امام کیا، ساڑھے مولوی صاحب ہیں، ساڑھے مولوی صاحب. اللہ اللہ اللہ. یہ دیکھو غلطی اس کو لگی پوچھنے والے کو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ جو نظریہ وتیرہ ہے کہ حدیث کے مقابلہ میں امتی کا قول، اور امتی بھی عام نہیں ابو بکر عمر پیش کر رہے ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم پر پتھروں کی بارش. اور عقیدے کے بعد نماز کا مسئلہ. کوئی ایک صحابی رضی اللہ نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، جماعت سے بھی پیچھے کوئی نہیں رہتا تھا. صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ہمارے دور میں جماعت سے پیچھے کوئی صحابی نہیں رہتا تھا، منافق رہتے تھے، منافق. یہ نماز کی بات. سو گیا، جاگ نہیں آئی، وجہ وہ ایک علیحدہ مسئلہ. وہاں گپے مارتے رہنا، چائے پیتے رہنا دوستوں میں، نوٹ گنتے رہنا، اور نماز جاری. عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا، اپنے حاکموں کو آرڈر جاری کیا، گورنروں کو، ان اہم امورکم الی الصلاۃ. میرے نزدیک سب سے بڑی ڈیوٹی، پیمانہ تمہیں پرکھنے کا یہ ہے کہ اگر تم نمازی ہو تو تمہارے کام ٹھیک ہوں گے، اگر تم نماز میں سستی کرتے ہو تو تمہارے کام بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. کیوں؟ جو اللہ کا چور ہے وہ بندوں کا کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اور اتنے دیکھ سارے محکموں کے محکمے بے نماز، وزیروں کی ٹولیاں بے نماز، علاقوں کا کیسے ملک صحیح ہوگا؟ رب کے چور تمہارے کام کریں گے صحیح؟ یہ عمر فاروق کا پیمانہ تھا. نماز کی بات کر رہا ہوں، اور حلال کھانے کی بات. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے، ان کا غلام تھا، انہوں نے مٹھائی دی تو انہوں نے مٹھائی کھا لی. بعد میں کہتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ مٹھائی کون سی تھی؟ نہیں، جب میں جہل تھا نا، مسلمان نہیں تھا، تو میں تھا ٹیوے والی سرکار. ٹیوے والی سرکار کٹی نہ کٹا، مجھ کی دے گی کٹی نہ کٹا. جی کٹی ہو گئی تو آخیا سی، میں آخیا سی کٹی نہ کٹا، تے جے کٹا ہویا تو میں آخیا سی کٹی نہ کٹا. یہ ٹیوے والی سرکار. ایک سے پوچھا کہ بیٹا ہوگا؟ کہتے ہاں بیٹا ہوگا.
پیر صاحب نے کہا بیٹا ہوگا، بیٹا ہو، بڑی خوشی جی، بیٹے کے کپڑے ہو، بیٹے کے ساری وہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں، اور بیٹی ہوگی۔ وہ پیر صاحب آئے، وہ سارے منہ بنا کے بیٹھے، جناب آپ نے کہا تھا بیٹا ہوگا، بیٹی ہوئی ہے۔ پیر صاحب نے ہنسنا شروع کر، بڑے ہنسے، ہانس کے کہیں۔ کہا پیر صاحب، کہتے پڑوسیوں سے تو پوچھو۔ جب پڑوسیوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا پیر صاحب جاتے ہوئے ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ ان کا دل رکھنے کے لیے میں نے کہا ہے بیٹا ہوگا، ویسے ہوگی بیٹی، کر لو کام۔ تو میں تھا ٹیوے والی سرکار، تو ٹیوا لگ گیا، آج اس نے مجھے مٹھائی دی ہے تو یہ مٹھائی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے اور منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کے جب تک وہ ساری مٹھائی باہر نہیں آئی ابوبکر کو چین نہیں آیا۔ اور ایسے عمر کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ، جب خیبر فتح ہو گیا تو یہودیوں کی زمینوں کے مالک بن گئے مسلمان۔ انہوں نے کہا جناب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم مالک ہو، ہمیں تجربہ ہے، یہ زمین ہمیں مضارے پر دے دو، ہم کام کریں گے، تم مالک ہو، آدھا تمہارا۔ کہا ٹھیک۔ تو ایک صحابی مقرر تھا جو جاتا تھا فصل کا اندازہ لگانے کہ یہ کھجور کتنی ہوگی، یہ گندم کتنی ہوگی، جیسے آج کل یہ تحصیلدار لگاتے۔ تو یہودیوں نے زیور اکٹھا کیا، سونا اور چاندی، اور کہا یار کم اندازہ لگا دو، یہ لے لو، رشوت لے لو۔ انہوں نے کہا پوری دنیا میں سب سے گندے برے مجھے تم یہودی لگتے ہو، لیکن اللہ کی قسم بے فکر ہو جاؤ، میں تم پہ ظلم نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اسی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے کہ تم عدل و انصاف قائم کیے ہوئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی عقیدہ توحید میں، سنت کی پابندی میں، نماز کی پابندی میں، حلال کھانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جیسے قرآن اور حدیث پر عمل کیا، بغیر گنجائشیں نکالنے، چور دروازے، اپنے مفادات کو آگے رکھنا، اپنی اللہ کو نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح قسم کا مسلمان، صراط مستقیم کو اپنانے والا بنائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔